ملین ڈالر کویشچن، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں بدقسمتی سے، چونکہ میرے یونیورسٹیز میں بھی سیشن ہوتے رہتے ہیں، ایگزیکٹوز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، میں نے یہ آبزرو کیا اور میں بڑے ایک واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک ڈیفائننگ ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ کہ دوستو یہ یاد رکھیں، چاہے ہم نے انجینئرنگ کی ہو، چاہے ہم نے میڈیسن کیا ہو، چاہے ہم نے کوئی بھی ڈگری لی ہو، یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں یہ ہماری لائف ٹائم امپریزنمنٹ نہیں ہوتی. یہ لائف ٹائم امپریزنمنٹ کا یہ وہ سند نہیں ہے کہ یار یہ مجھے یہ کر لیا ہے تو یہ مجھے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ بن گیا. ہمیں یہ لگا کہ یار یہ جو ہم نے ڈگری حاصل کی، اب اس ڈگری کے سہارے مجھے اب ساری زندگی مجھے پیسہ ملنا چاہیے. اب چاہے وہ ڈگری جو تھی، بیسیکلی میں بھول گیا کہ تعلیم کا مقصد میرے کردار کو بنانے کی محنت تھی، تعلیم کا مقصد میرے سوچ کو ڈیولپ کرنے کی محنت تھی، تعلیم کا مقصد میرے اندر ایک اچھا انسان ڈیولپ ہو جائے. اسی وجہ سے کہتے ہیں تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ چلتی. جب آپ خالی تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور وہ مورل اور ایتھیکل ویلیوز کی تربیت نہیں کرتے تو پڑھے لکھے بے روزگار بھی ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. تو اب کوشچن کیا ہے کہ اگر آپ کی ڈگری موجود ہے، دیکھیں میں اگر ذاتی مثال دوں، میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی، الحمدللہ میں نے آنرز کے ساتھ ڈگری لی. میں نے جب اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا، میں نے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں کوالٹی مینیجر تھا دوستو. مجھے انسٹنٹلی شروع کے مہینوں میں پتہ لگ گیا کہ دس از ناٹ مائی کال، میری انر کال ڈفرینٹ ہے. میں وہاں پہ ٹریننگ ہوتی تھی، فریش انجینئرس کی ٹریننگ ہوتی تھی. مجھے احساس ہوا کہ جس وقت ٹریننگ ہوتی ہے میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. I had a lot more inclination to that. میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ مجھے I have to switch out myself towards the area of development, towards the area of consultancy, towards the area of public speaking. وہ میرا جو جرنی ٹرانسفر ہوا، آج ٹوڈے مائی ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب وہ جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے وہ میرے سے کسی نے لی نہیں، وہ میرے لیے اٹ واز این ایڈوانٹیج فار می کہ میرے پاس انجینئرنگ نالج ہے. میں اس کا پریکٹیشنر نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جس لیول پہ میں اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنے پروفیشن کو انجوائے کرتا ہوں، اپنے کام کو انجوائے کرتا ہوں. یہ ایک چیز صاف ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں چوائسیز موجود ہوتی ہیں. اپنی میڈیکل یا اپنی انجینئرنگ کی ڈگری کو اپنی امپریزنمنٹ نہ سمجھیں، بلکہ دنیا میں جو اتنی آپشنس ہیں. تو میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی ڈگری کو، اس کو صرف ملازمت کا پروانہ نہ سمجھیں، اس کو صرف کوئی ایک لائف ٹائم امپریزنمنٹ نہ سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ یار یہ میرے پاس اپنے آپ کو بنانے کی محنت ہے. اور میں نے جیسے شروع میں بات کی، لرننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، دیکھیں فکسڈ مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے، جو میں نے پڑھنا تھا میں نے یونیورسٹی تک پڑھ لیا، مجھے صرف کمائی کرنی ہے. جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری ڈے از اے گریٹ لرننگ اپرچونٹی فار مائی سیلف. کیونکہ زندگی میں اتنی چینجز میرے ارد گرد ہو رہی ہیں، میری فیلڈ میں اتنی چینجز ہو رہی ہیں، اتنی نیو سائنسز ڈیولپ ہو رہی ہیں. آئی مسٹ اپ گریڈ مائی سیلف اکارڈنگ ٹو دیٹ لیول وچ از بین ہیپننگ. اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں زیادہ پیسہ کیسے کماؤں، اس کا مقصد یہ ہے جتنا میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کروں گا اتنی میری ویلیو آئی ایم بین ایبل ٹو ڈیلیور ٹو دا سوسائٹی. اور جتنی بیٹر ویلیو میں ڈیلیور کر سکوں گا اپنے کسٹمرز کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ادارے کو، اتنی ہی میری کمپنسیشن ہوگی. ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن اگر میں یہ سوچوں گا یار میں نے تو میڈیکل میں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میں نے انجینئرنگ جتنی کرنی تھی کر لی، اب تو بس یار مجھے کوئی ٹھاٹ سے کوئی نوکری مل جائے اور بس اب میں بیٹھ کے کام کروں، دیٹ از این ایشو. یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی لیپ ٹاپ ایسے ہی آپ کا کبھی کمپیوٹر ہے اسٹک کر گیا. اچھا اب اگر وہ اسٹک کر جاتا ہے اور اب آپ صرف وہ اسٹک کر کے تو صرف آپ اسکرین کو دیکھتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ تو اسٹک ہو گیا، یہ تو آگے موو نہیں ہو رہا، یہ تو آگے، اور کچھ نہ کریں اس کے ساتھ، خود بخود کچھ نہیں ہوگا. اگر کہیں سے کوئی عقل مند آدمی گزرے گا وہ کہے گا یار کس سوچ میں پڑے ہو، اس کو یار ری بوٹ کر دو، اس کو ری اسٹارٹ کر دو. تو وہ صرف اس کے بٹن کو ری اسٹارٹ کرے گا تو معاملہ امید ہے کہ وہ اس کے بعد چلنا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکل لائف میں لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور کسی جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں. اب وہ اسٹک ہو جاتے ہیں اس پروفیشن میں، اسٹک ہو جاتے ہیں اس جاب میں، اسٹک ہو جاتے ہیں اس ریلیشن شپ میں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس اس اسکرین کو ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بار بار اپنے آپ ہی کو کرس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یار پھنس گئے، یار یہ تو کچھ آگے معاملہ، یہ تو پھنس گئے، یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہاں تو کوئی کہے گا کہ یار عقل مند آدمی تمہارے پاس چوائس ہے، اس کو ری بوٹ کر دو، ری اسٹارٹ کر دو. چاہے وہ ری اسٹارٹ از اے سارٹ آف اے نیو جاب، از اے ڈوئنگ سم ماڈیفیکیشن آلریڈی وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، زندگی میں کسی قسم کا جو معاملہ ہوتا ہے
وہ ہماری جو زندگی ہے نا، وہ زندگی میں ہمارے فیلئر نہیں ہوتے، ہماری اسٹریٹجیز کے فیلئر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کچھ پرانی بات مجھے یاد آ گئی، میرے بیٹا گریڈ 9 میں تھا اور ایک دن وہ آیا تو اس نے او لیول کے ایگزام دیے، اور اس کا جو شروع کا جو پری ٹیسٹ ہو رہا تھا اسکول کے اندر، تو اس کے اندر کمپیوٹر سائنس کا جو سبجیکٹ تھا تو اس میں انہوں نے اس کو ڈی گریڈ دے دیا، ڈی، اور وہ بڑا ہی ڈس اپوائنٹڈ تھا کیونکہ اوور آل اس کے گریڈ بہت اچھے تھے۔ تو ٹیچر نے اس کو کہیں کہہ دیا کہ یار تمہارے تو اے گریڈ آتے ہیں، تو یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ، یا یہ تمہارے لیول پر نہیں ہے، تو جسٹ لیو اٹ بیہائنڈ۔ تو وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی چونکہ میرے سارے اے گریڈ آ رہے ہیں تو میں تو اس کو ڈراپ کر دوں گا، کیونکہ ٹیچر کا بھی یہ کہنا ہے دس از جسٹ سم تھنگ ناٹ میچنگ ود دا اسٹیٹس وچ آئی ہیو اینڈ آئی ہیو ٹو ایکچولی گو ود دیٹ۔ تو وہاں پہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈیسیژن تمہارا ہی ہوگا، لیکن میرے ایک کویشچن ہے تمہارے ساتھ، وہ اگر کر سکو۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا تمہاری کلاس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اے گریڈ آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں آئے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا میری خاطر ایسا کرو، کل جا کے نا صرف ان سے پوچھو کہ ہاؤ دے ہیو گاٹ دیئر اے گریڈس، کیسے لیا انہوں نے، اور پھر مجھے آ کے بتانا۔ اگلے دن وہ آیا، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میں نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پریویس ایگزامینیشن پیپر کو ہم نے محنت کی تھی، اس کے اوپر ہم نے زیادہ ٹائم لگایا تھا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا اپنے بیٹے سے، میں نے کہا کہ اچھا پھر تم نے کیسے کیا تھا؟ کہتا جی میں تو زیادہ تر بک سے پڑھتا رہا۔ تو میں نے کہا اچھا بیٹا اگر تم ایک میرے کہنے پہ کام کر لو کہ تم اس کو ری ٹیسٹ کرو، اور اس دفعہ تم اپنے ساتھ اس میں پریویس ایگزامینیشن پیپر کو بھی شامل کر لو۔ تو اس نے کہا اچھا جی اس سے مسئلہ یہ حل ہو جائے گا، مطلب آئی ایم بین ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ۔ میں نے کہا تم اسے ٹرائی کر کے دیکھو، دین وی ول ٹاک اباؤٹ۔ اچھا اس نے 3 مہینے وہ پریویس ایگزامینیشن پیپر کو کیا، اور جب اس کا فائنل ایگزام ہوا وہ اپیئر ہوا، اور اس فائنل ایگزام کے بعد الحمدللہ he been able to transform his D grade into A grade، اور وہ آ کے بڑا خوش ہوا، کہتا ہے جناب میں تو A grade I have achieved that۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا میں I'm been more happy with this achievement not because that you have been able to transform D grade into A grade, rather you have learned a best strategy in life۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم لوگ ناکام نہیں ہوتے، ہمارے میتھڈز ناکام ہوتے ہیں، ہماری اسٹریٹجیز ناکام ہوتے ہیں۔ یو آر جسٹ بین اڈاپٹنگ اے فیلڈ اسٹریٹجی وچ واز ناٹ گیونگ یو دا ریزلٹ، لیکن اگر تم بار بار وہی کرتے رہتے تو تمہیں یہی ریزلٹ ملنا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ یو ہیو چینج یور اسٹریٹجی۔ دیکھیں ڈاکٹر ارم، اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہے کور کانسیپٹ آف گروتھ مائنڈ سیٹ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں فیلئر نہیں ہوتی، وہ دراصل فیڈ بیک ہوتی ہے۔ میں آج یہ اپنے تمام دوست جو میرے سن رہے ہیں اس بات کو، آج سے صرف ایک سٹیٹمنٹ آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور ہر چیز کے اوپر ٹیگ کریں اگر آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو، بزنس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کوئی نئی جاب سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی اسائنمنٹ ہے، کوئی نیا پروجیکٹ ہے، فیلئر ہو جاتا ہے، اس کو آپ فیلئر نہ کہیں، آپ کہیں کہ دس از اے فیڈ بیک فار می۔ واٹ ڈز اٹ مین اے فیڈ بیک؟ فیڈ بیک مین کہ جو چیز، جو اسٹریٹجی، جو ایکشن میں اڈاپٹ کر رہا ہوں، اس سے میں یہ رزلٹ نہیں لے سکتا، آئی ہیو ٹو گو فار دا ادر میتھڈ۔ دیکھیں وہ تھامس ایڈیسن کی بڑی مشہور مثال ہے نا کہ جس وقت وہ الیکٹرک بلب انوینٹ کیا تو اس نے 1000 فیلئر ہوا اسے 1000 ٹائم۔ تو کسی نے سوال کیا، اس نے کہا یار بڑا حوصلہ ہے تمہارا، 1000 دفعہ فیل ہو گئے پھر بھی تم نے الیکٹرک بلب ایجاد کر لیا۔ اس نے کہا نہیں، میں 1000 دفعہ فیل نہیں ہوا، مجھے 1000 دفعہ یہ پتہ لگ گیا، دا میتھڈز آئی گیٹ ٹو نو، کہ جس کے ذریعے الیکٹرک بلب نہیں بن سکتا۔ دیٹ از اے پیور ایگزامپل آف اے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ تو میں یہ کہوں کہ آج ہم اپنی زندگی میں آنے والے ہر ڈیسیژنس کو، اچھا پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے، ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک انگریڈینٹ ہے، وہ انگریڈینٹ ہے کہ ہم اپنا ٹائٹل لے لیں، آئی ایم ریسپانسیبل۔ میں اپنی زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں، میں اس کا قصوروار نہ ٹھہراؤں، یار یہ تو ابا جی کی خواہش تھی، یہ بنا دیا، یہ فلانے نے ایسا کیا، ٹیچر ایسے ملے، دوست ایسے ملے، ماحول ایسے نہیں کہ اچھا ایک کوشچن اگر ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی شفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جب ہم فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں گے تو ہم اپنے لیے زیادہ فرسٹریشن اکٹھی کریں گے، ہم ایک فیلئر ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو چند ایک سٹیپ میں بتانے لگا ہوں، آپ زندگی میں آنے والے چیلنجز کو اپرچونٹیز کے طور پہ لیں، اپرچونٹیز جو آپ کو سکھانے کا موقع ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہر چیز کو ایز اے لرننگ ایکسپیرینس سمجھیں، اس کو اپروول یا ٹیگنگ نہ کریں، اپنے ٹیگز کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں، اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور ہر چیز کو ایز اے لرننگ ایکسپیرینس لگائیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ پروسیس کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی پروسیس اینڈ چوائسیز۔
आउटकम के ऊपर वो आउट